السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے موویز میں بھی یہ بات نوٹ کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ریئلٹی میں یعنی حقیقت میں جب وہ اپنے کسی پیشنٹ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف جب توجہ دیتے تو وہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں جو مریض ہوتا ہے، اور پھر اسی دوران اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں امریکہ کے ایک لڑکی نے اپنی ماں کی ایک ویڈیو بنائی تھی جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی تھی، اور میں نے اس لیے اس کی کچھ فوٹوز نہیں ڈالے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی اور کی چیز یہاں ڈالنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ بس وہ ایک تصویر تھی، اس میں کوئی ویڈیو نہیں تھی، لیکن اس میں ایک بوڑھی عورت اوپر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور نیچے تحریر میں لکھا تھا کہ جب میری ماں ہاسپٹل میں تھی تو جب مجھے فیل ہوا کہ اس کی سانسیں کافی بگڑ رہی ہے یعنی خراب ہو رہی ہے، اور ڈاکٹرز آئے ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑی تھی، تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ میری ماں اوپر دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میری ماں نے مجھے جواب دیا کہ مجھے 4 لوگ نظر آ رہے ہیں جو میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے اوپر دیکھا تو وہاں کچھ بھی تو نہیں تھا سوائے پنکھے کے۔ تو میں کافی ڈر گئی، اور میں نے جو میں نے تصویر کھینچی تھی اپنے پاس رکھی، اور اس کے بعد میری امی کی اسی دوران ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اسی طرح اوپر ہی رہ گئی، پھر ڈاکٹروں نے اس کی آنکھوں کو بند کیا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہو تو اسے کچھ نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے موت کا فرشتہ، لیکن اس کی ہمیشہ آنکھیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، یعنی وہ اس کی جو دماغ ہوتی ہے نا، اس وقت اس پہ اتنا ایک عجیب سی چیز سوار ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اوپر ہوا میں لوگ کیوں آ رہے ہیں، نیچے زمین پر بھی تو آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کو فلی طور پہ کنٹرول میں رکھتا ہے، یعنی بالکل کسی بھی سوچ سے یا سمجھنے سے ان کا دماغ قاصر ہو جاتا ہے۔ اور ان کی ماں ہنس رہی ہوتی ہے اس تصویر میں، وہ کہتی ہے کہ یہ اس کا جو موت کا جو وہ سچویشن ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ پر اتنا غالب آتا ہے کہ ہم اس وقت یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہوا میں ہی اوپر چھت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں مجھے کافی خوف آ رہا تھا، وہ کہتی ہے، اور میں نے پھر بہت سارے ایسے لوگوں سے سنا کہ جب ان کے اپنوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کی آنکھیں اوپر کی طرف چلی گئی۔ تو دوستو اب میں اپنی بات بتاتی ہوں۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ روح جو قبض ہوتی ہے یہ آپ کے پاؤں سے شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آنکھوں پہ دماغ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتے ناک کے ذریعے۔ ظاہر سی بات ہے اب کوئی مردہ واپس دنیا میں نہیں آیا جس نے یہ بتایا ہو، لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں اس وقت مریض کی کیفیت کا۔ تو پہلے ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ بے جان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ 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 ٹھیک ہے، اب جب سانس پیٹ تک آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پیٹ میں بہت شور شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے بیچ میں جو یہ سانس ہوتی ہے یہ اٹک جاتی ہے، اور اتنا شور ہوتا ہے، بندے کے منہ سے ایک شور نکلتا ہے، اور پھر یہ آگے کی طرف پروان چڑھتی ہے، یعنی آگے جا کے یہ ختم ہو جاتی ہے منہ کے ذریعے یا شاید ناک کے ذریعے۔ تو دوستو یہ ایک ہارر سا واقعہ۔ اسی طرح ایک اور عورت تھی جس نے کہا تھا کہ وہ تو بہت وائرل تھی، جس میں وہ عورت بار بار دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو جس نے ویڈیو بنائی تھی اس نے کہا تھا کہ اسی 5 منٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اسے اوپر کچھ نظر آ رہا تھا، اور وہ باقاعدہ ڈر رہی ہوتی ہے۔ جو پہلی والی سٹوری ہے جو امریکہ کی ایک لڑکی نے بیان کی تھی، اس میں اس کی ماں بالکل کچھ سوچے سمجھنے سے قاصر ہے، بس اوپر دیکھ رہی ہے، تھوڑی سی مسکان بھی پیش کرے کہ 4 لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ لیکن جو دوسری والی واقعہ ہے اس میں یہ لڑکی کہتی ہے کہ میری جو بہن تھی وہ کینسر کی مریضہ تھی، اور جب میں ان سے ملنے گئی تو اس وقت وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی یہ کیا ہے، وہ کیا تھا، یہ کیا کیا، وہ کیا ہے، اور اس طرح ڈر رہی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی بڑی بڑی نکلی ہوتی ہے۔ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو کافی وائرل تھی۔ ایران یا شاید عراق سے وہ تعلق تھا اس لڑکی کا۔
تو اس میں باقاعدہ وہ ڈر رہی ہے اور اس کو کچھ نظر آ رہا ہے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو دماغ بالکل کچھ سوچے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو شاید کچھ لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ یہ تو چلو ٹک ٹاکس اور باہر کی دنیا کی بات ہو گئی. دوستو میری اپنی ایک کزن ہے، اس کی بیٹی کو کینسر تھا اور گردے بھی اس کے فیل تھے، اور اس کی جب ڈیتھ جس رات ہو رہی تھی اس نے اچانک ایک چیخ ماری، اور کہتے ہیں کہ ان کی ساس جو تھی وہ اس کے کمرے میں گئی کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ بیمار تھی. تو اس نے کہا کہ میرے تو پاؤں بے جان ہو گئے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مرنے والی ہوں، اور زارو قطار رونے لگی. تو اس کی ساس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم بیمار ہو اس لیے شاید. پھر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ہمیں ایمبولینس بلا کے انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور جب وہاں گئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ایک چھوٹی سی 26 سال کی لڑکی تھی. اور یہ جو 2 عورتوں کی بات میں نے کی، ایک 55 سال کی اور دوسری اس سے بھی زیادہ یعنی بوڑھی عورت. اب ذرا سوچے تینوں میں تضاد اور فرق دیکھے. ایک بالکل کچھ نہیں کہہ رہی، بس ہنس رہی ہے کہ 4 لوگ آ رہے ہیں. دوسری ڈر رہی ہے کہ ارے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی تعجب سے کچھ دیکھ رہی ہے. اور تیسری باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں مرنے والی ہوں، میرے جو پاؤں ہیں وہ بے جان پڑے ہیں. یعنی تیسرے کو تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس نے صرف موت سے 1 گھنٹہ پہلے یہ کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مرنے والی ہوں. اور 2 کو اسی ٹائم جو 5 منٹ 2 منٹ موت کے بیچ میں رہ گئی تھی اسے کچھ نظر آ رہا. تو شاید جو تیسری والی ہے یہ موت کے قریب جا کے یعنی 2 3 5 منٹ کے فاصلے پہ رہ کے شاید اس کو پھر کچھ نظر آیا ہوگا، جس کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا. لیکن صرف اور صرف ڈاکٹرز ان کے پاس تھے، شاید ڈاکٹرز ہی کر سکیں گے، جو کہ نہیں کی اور نہ کسی نے ضروری سمجھا. دوستو آج کی سٹوری میرے خیال میں میری ساری سٹوریز پر بہت غالب سٹوری ہے، کیونکہ بھئی یہ ایک ریئلٹی ہے. یہ جو ہارر میں بیان کر نہ کسی جنات سے متعلق ہے اور نہ کسی اور موت سے ریلیٹڈ، یعنی بہت ہی ہارر جو ریئلٹی ہے اور جو سب کے ساتھ پیش آنے والی ہے. میں تو بہت ڈرتی ہوں بھائی، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن یہ جو سچویشن ہوتا ہے کہ کوئی 4 بندے آ رہے 3 بندے آ رہے، یہ چیز مجھے کافی خوف میں مبتلا کرتے ہیں. اصل میں وہ ہماری عمل ہوتی ہے نا جو آ رہی ہوتی ہے. اب کسی کو جو عورت ہنس رہی تھی شاید اسے کچھ اچھے اس میں آ رہا تھا، مطلب اچھے روپ میں جو ہے موت کا فرشتہ آ رہا تھا، جو بار بار تعجب سے کہہ رہے تھے ارے یہ کون ہے. شاید اس کی طرف کچھ عجیب و غریب روپ دھار کے آ رہا تھا. او مائی گاڈ، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے، اور سب کے ساتھ پیش آئے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. ہم سب کے لیے یہ موقع ابھی جو ہے میرے خیال میں ابھی ہمارا انتظار کر رہے ہوگے یہ موقع. اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے، مجھے تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے، کیونکہ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے. لیکن یہ جو پہلے والے جو انکشافات ہوتے ہیں کہ میں نے کچھ اس طرح کے ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالے ہیں کہ مطلب یار کوئی کہتا ہے ایک بوڑھا شخص کہ یہ کون ہے، دروازے پہ کوئی ہے، اور ان کے گھر والے کہتے کہ دروازے پہ تو کوئی نہیں. وہ کہتے جاؤ دروازہ کھولے، دروازے پہ کوئی ہے. وہ لوگ جا کے دروازے پہ دیکھتے کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. او مائی گاڈ، دروازے پہ کون تھا آئی ڈونٹ نو، بٹ جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا ہوگا تو شاید وہ اندر آ چکا ہوگا، جو کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ساری ریئلٹی ریئل سٹوریز ہے دوستو، جو لوگوں کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کے بڑوں کے موت کے وقت پیش آئے ہیں. اس میں نے ایک واقعہ اپنی کزن کا بیان کیا کہ وہ موت سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ارے میں تو مرنے والی ہوں، میرے پاؤں بے جان ہو چکے ہیں. کچھ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں نا، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مطلب ایک جان لیوا بیماری ہے، تو پھر وہ جیسے ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے وہ چیخ پڑتا ہے. تو اس بیچاری کو تو پتہ تھا، ظاہر سی بات اتنی بڑی بیماریوں سے لڑ رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ کسی بھی وقت موت کو آنی ہے. لیکن ڈر تو ڈر ہوتا ہے نا، کوئی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ اس موقع کے لیے خود کو تیار رکھے، کوئی بھی، کیونکہ اللہ سے ایک پیشی ہوتی ہے ہماری اور ہم نہیں پیش ہو سکتے. بس دوستو دن کے ٹائم اپلوڈ کرنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، رات کو ہمیں ڈر لگتا ہے یہ چیزیں، اور دن میں بچوں کی اتنی شور ہوتی ہے آ رہی ہوتی ہے کہ تو آج کی یہی سٹوری تو نہیں ہے، ریئلٹی سے کہتے ہیں دوستو.
مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یار یہ سب اس طرح کچھ لوگوں کی موت قبض ہوتی ہوئی ان کی سچویشن بہت سارے اور بھی ہے، لیکن کسی ٹائم یہ جو شور نہ ہونا میں بیٹھ کے پوری اس پر ایک گھنٹے کی ایک بہت بڑی انشاءاللہ سٹوری بناؤں گی۔ ابھی اتنا شور ہے مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا، اور آپ لوگ بھی سنتے سنتے تھک چکے ہوگے کہ کیا بچوں کا شور آ رہا ہے بیچ میں، کھڑکیوں میں سے اتنا شور آوازیں آ رہی ہے۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہ اگر پسند ہے تو پلیز مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا واچ ٹائم چاہیے، مجھے بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ